شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل ہارر سٹوریز آفیشیل۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں ویری انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی جو فرسٹ ہارر سٹوری ہے یہ زینب شیئر کر رہی ہے لاہور سے۔ زینب کہتی ہے میں لاہور کی رہنے والی ہوں اور آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 15 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگوں نے اپنا ایک گھر خود تعمیر کروایا۔ میرے ابو نے بہت شوق سے وہ گھر بنوایا۔ ہم لوگوں کو شروع سے ہی بہت زیادہ شوق تھا اپنے گھر میں بیسمنٹ بنانے کا، تو ہم لوگوں نے اپنے اس گھر میں بیسمنٹ بھی بنایا۔ ہم لوگوں کا گھر تقریباً 2 سال میں تعمیر ہوا۔ اس گھر کو تعمیر کرنے کے دوران بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ہم لوگ یہی سوچتے تھے کہ شاید وہ جگہ شہر سے تھوڑی دور ہے، اس لیے وہاں پر کنسٹرکشن میں تھوڑی پرابلمز آ رہی ہیں، کیونکہ جس جگہ پر ہم لوگوں کا وہ پلاٹ تھا، جس جگہ پر ہم وہ گھر بنا رہے تھے، وہ سوسائٹی شہر سے بہت دور تھی اور وہاں پر ابھی بہت خاص گھر تعمیر نہیں ہوئے تھے۔ ابھی وہاں پر کچھ ہی گھر تعمیر تھے اور ان کچھ گھروں میں ایک گھر ہمارا بھی ہوتا تھا۔ اینی ویز 2 سال گزرے، ہم لوگوں کا گھر کمپلیٹ ہو ہی گیا۔ ہم لوگ اپنا گھر دیکھنے کے لیے گئے۔ ہم لوگ آج بہت زیادہ خوش تھے کہ ہم لوگوں کا گھر بن چکا ہے۔ گھر بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ ہم لوگ جب اس گھر میں داخل ہوئے، ہم نے اس گھر کا کونا کونا دیکھا اور ہم لوگ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھے کہ بس جتنی جلدی ہو ہم لوگ اس گھر میں آ جائیں۔ ہم لوگوں نے ابو سے یہ کہا کہ ہمیں بیسمنٹ دیکھنا ہے۔ بیسمنٹ کا جو راستہ تھا وہ ہم لوگوں کے گھر کی بالکل بیک سائڈ پر ایک گیلری تھی، وہاں سے ایک دروازہ تھا جہاں سے بیسمنٹ کا راستہ کھلتا تھا۔ ابو کہتے تھے کہ بیسمنٹ ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جس کو ایک سائڈ پر ہی ہونا چاہیے اور ہر کسی کو اس کے بارے میں نہیں بتانا۔ ہم لوگوں نے جب جا کر اس بیسمنٹ کو دیکھنا چاہا، ہم لوگوں نے اس گیلری کا دروازہ کھولا، اس کے سامنے ہی بیسمنٹ کا دروازہ تھا اور وہیں سے سیڑھیاں نیچے جا رہی تھیں۔ جیسے ہم لوگ بیسمنٹ کی سیڑھیاں اتر رہے تھے، ہمیں وہاں سے ایسی آواز آ رہی تھی جس طرح سے وہاں پر کوئی موجود ہے، جیسے وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچوں کے بولنے اور کھیلنے کی آواز آ رہی ہو۔ ہم لوگ اس گھر میں کافی دیر سے موجود تھے، ہمیں وہاں پر کسی بھی بچے کی آواز سنائی نہیں دی تھی، لیکن جیسے ہی ہم لوگ بیسمنٹ کی سیڑھیاں اتر کر نیچے جا رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ وہاں پر باقاعدہ بچے کھیل رہے ہیں، جیسے بچے بچیے آپس میں کھیلتے ہیں، ہنستے ہیں۔ ہم لوگ ایک دم چپ کر گئے۔ بیسمنٹ کی لائٹ آن تھی۔ جب ہم لوگ آخری سیڑھی پر پہنچے تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، بالکل ایک خالی ہال کمرہ تھا۔ وہ آوازیں ایک دم سے ڈس اپیئر ہو گئی۔ پتہ نہیں وہ آوازیں کیسی تھی۔ ہم لوگوں نے آپس میں یہ بات بھی کی، یہاں تک کہ ہم لوگوں نے امی ابو کو بھی آواز دی اور یہ کہا کہ ابھی ہمیں بچوں کے بولنے کی اور ہنسنے کی آواز آ رہی تھی۔ ابو نے یہ کہا کہ ساتھ اور بھی گھر ہیں، شاید وہاں سے آواز آ رہی ہو، لیکن ہم لوگوں کے گھر کے ساتھ کوئی گھر نہیں تھا۔ ہم لوگوں کے گھر کے ساتھ 2 پلاٹ چھوڑ کر ایک گھر بن رہا تھا۔ ہم لوگوں نے ابو سے کہا کہ ہمارے گھر کے ساتھ کوئی گھر نہیں ہے۔ ابو نے کہا کہ بس تم لوگ وہم کر رہے ہو، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے، تم لوگ آ جاؤ، باہر آ جاؤ۔ ہم لوگ وہاں سے باہر آ گئے، لیکن ہم لوگوں کے دل میں ایک عجیب سا خوف بیٹھ گیا کہ وہ آوازیں کیسی تھی۔ خیر ہم لوگ گھر واپس آ گئے۔ کچھ دن تو ہم لوگوں نے اس بارے میں بات چیت کی، لیکن ہر بار امی ابو یہی کہتے تھے کہ ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے، نیا گھر ہے، وہاں پر آوازیں گونجتی ہیں، ابھی وہاں پر فرنیچر نہیں ہے، شاید ہم لوگ بول رہے ہو، شاید تم لوگ بول رہے ہو اور تم لوگوں کو ایسا فیل ہوا ہو۔ بس ایسے ہی باتیں کہہ کر ہم لوگوں نے بھی اس چیز کو اگنور کر دیا۔ 10 سے 15 دن کے اندر اندر ہم لوگ اپنے اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ گھر کافی دور تھا۔ پہل تو ہم لوگوں کا وہاں پر دل نہیں لگتا تھا، کیونکہ بالکل خاموشی اور سناٹا ہوتا تھا۔ اس خاموشی اور سناٹا ہونے کے باوجود جب رات ہوتی تھی تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے بہت زیادہ آبادی ہے، بہت سے لوگ موجود ہیں، بہت سی آوازیں سنائی دیتی تھی۔ ہم لوگوں کے گھر کے سامنے والی اگر رو کو دیکھا جائے تو وہاں پر 5ویں نمبر پر ایک گھر تھا، وہاں پر کچھ لوگ شفٹ ہوئے تھے، وہ بھی ہم لوگوں کے ساتھ ہی وہاں پر شفٹ ہوئے تھے۔ وہ گھر بھی کافی دور تھا، ان کی آوازیں بھی نہیں لگتی تھی۔ پھر کون تھا جو رات بھر
جیسے رات ہوتی تھی تو آوازیں گونجنا شروع ہو جاتی تھی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، میں اور میری بہن ہم لوگوں نے یہ کہا کہ ہم لوگ بیسمنٹ کو سیٹ کریں گی، ہم لوگ جا کر اپنی بیسمنٹ کی ساری لوکیشن دیکھتی ہیں، کہاں پر کس چیز کو رکھنا ہے، چلو ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ دوپہر کا ٹائم تھا، ہم لوگ جیسے ہی بیسمنٹ میں جانے کے لیے ہم لوگوں نے دروازہ کھولا، لائٹ آن کی، اندر سے ایسی اسمیل آ رہی تھی جس طرح سے وہاں پر کوئی جیسے کوئی بلی مری ہوئی ہے یا اس طرح کی کوئی اسمیل آ رہی تھی، جیسے کسی مردار جانور کی اسمیل ہوتی ہے۔ ہم لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ اسمیل کیسی آ رہی ہے۔ ہم لوگ تو دروازہ بند کر کے گئے تھے اور اندر کوئی وینٹیلیٹر بھی نہیں تھا جہاں سے کوئی بلی وغیرہ اندر آ سکتی۔ ہم لوگ سیڑھی اتر کے نیچے گئی، نیچے والی بھی لائٹس آن کی، پورا بیسمنٹ چھان مارا، کہیں پر کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اسمیل بہت زیادہ تھی۔ ہم لوگوں نے کہا کہ پتہ نہیں یہ کیسے اسمیل ہے، پھر میری بہن نے کہا کہ شاید یہ بند رہنے کی وجہ سے اسمیل آ رہی ہوگی۔ ابھی ہم لوگ اس بیسمنٹ میں ہی تھی، میں اور میری بہن ایک کارنر کو دیکھ رہی تھی کہ یہاں پر ہم لوگ کیا چیز رکھے گی۔ ابھی ہم لوگ ڈیسائیڈ ہی کر رہی تھی، مجھے ایک دم سے ایسا لگا کہ جس طرح سے میرے کندھے پر آ کر کسی نے ہاتھ رکھا ہو۔ میں نے میری بہن سے کہا پیچھے کرو ہاتھ، اس طرف نہیں اس طرف ہم چیزیں رکھیں گے۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو میری بہن دوسرے کارنر میں کھڑی تھی۔ اس نے مجھے یہ کہا کہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں نے اسے یہ کہا کہ تم نے ابھی میرے شولڈر پر ہاتھ رکھا تھا تو میں نے تمہیں منع کیا، تم اتنی جلدی وہاں کیسے چلی گئی؟ میری بہن نے یہ کہا کہ میں نے تو تمہارے شولڈر پر کوئی ہاتھ نہیں رکھا، تمہیں کس نے کہا ہے؟ میں نے اسے کہا کہ یقین کرو ابھی یہاں پر میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا تھا۔ اس نے کہا کہ تم مجھے ڈرا رہی ہو۔ تھوڑی دیر ہم لوگ وہاں پر جب رکی تو ہم لوگوں کی تھوڑی سی ایسے طبیعت سی خراب ہونے لگی، میرا سر بھاری ہو رہا تھا۔ میں نے اسے یہ کہا کہ چلو باہر چلتے ہیں۔ ہم لوگ اوپر آ گئے، ایک دو دن گزرے، ہم لوگوں کے گھر میں ایکسٹرا فرنیچر تھا جن میں سے ایک صوفہ اور ایک سنگل بیڈ ہوتا تھا۔ ہم لوگوں نے وہ اس کو بیسمنٹ میں رکھوا دیا، ہم لوگوں نے ایک کارنر سیٹ کر دیا۔ وہ جگہ دیکھنے میں کافی اچھی لگتی تھی، پرسکون لگتی تھی۔ اب آہستہ آہستہ کر کے ہم نے وہاں پر چیزیں رکھنا شروع کر دی، یہاں تک کہ وہاں پر اٹھنے بیٹھنے کی جگہ بن گئی۔ اس گھر میں شفٹ ہوئے ہمیں تقریباً 2 ماہ ہو چکے تھے۔ رات بھر وہ آوازیں تو سنائی دیتی ہی تھی۔ ایک بار ایسا ہوا، میری بہن نے یہ کہا کہ میں بیسمنٹ میں جا رہی ہوں، تم بھی تھوڑی دیر کے بعد نیچے آ جانا، ہم لوگ وہاں پر بیٹھ کر پڑھیں گے بھی اور باتیں بھی کریں گے۔ میں نے اسے کہا ٹھیک ہے تم چلو میں آ رہی ہوں۔ میں اس ٹائم کچن میں کچھ کام کر رہی تھی۔ ابھی میری بہن کو نیچے گئے ہوئے 5 منٹ بھی نہیں گزرے، وہ چیخیں مارتی چیختی چلاتی باہر بھاگی۔ وہ اس حد تک خوف زدہ تھی کہ اس سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا۔ اس کا چہرے کا رنگ بالکل نیلا ہوا تھا، آنکھیں پھٹی ہوئی تھی، ایسے لگ رہا تھا پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ ہم اسے پوچھنے کی کوشش کر رہے تھے، امی اور میں اسے بار بار پوچھ رہے تھے، اسے پانی پلایا، کچھ اس کی حالت نارمل ہوئی تو اس نے یہ کہا کہ جیسے میں بیسمنٹ میں نیچے گئی ہوں، میں نے بیسمنٹ کی لائٹ آن کی تو میں نے وہاں پر سامنے بیڈ پر کسی کو بیٹھے دیکھا۔ وہ بہت زیادہ بھیانک ہے، وہ بہت خوفناک ہے۔ وہ ایسے انداز میں بیٹھی ہوئی تھی جیسے آدھے لیٹے اور آدھے بیٹھے ہوتے ہیں ٹیک لگا کر بیڈ کے ساتھ۔ بہت کالا رنگ تھا، بہت لمبے پیر تھے اس کے، میں نے اسے خود دیکھا ہے۔ ہم لوگ تو بہت ڈر گئے کہ ہم نے اسے قسمیں اٹھوائی کہ تم کہیں جھوٹ تو نہیں بول رہی، لیکن اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ جھوٹ بول سکتی ہے۔ امی اور میں ہم لوگ ڈر گئے کہ اب ہم لوگ کیا کریں، یہ کیسے ممکن ہے۔ خیر ہم لوگ ڈرتے ڈرتے بیسمنٹ کی طرف گئے۔ جیسے ہی ہم لوگ بیسمنٹ کا ہم لوگوں نے دروازہ کھولا، نیچے اترے بیسمنٹ میں، ابھی ہم لوگوں نے آخری سیڑھی پر پاؤں ہی رکھا، لائٹ آف ہو گئی۔ اوپر سے کسی نے لائٹ آف کر دی، ایک سوئچ اوپر تھا اور ایک سیڑھیوں سے نیچے تھا۔ نیچے سے جب لائٹ جلانے کی کوشش کی تو وہ سوئچ کام نہیں کر رہے تھے۔ ہم لوگوں نے بیڈ کی طرف دیکھا تو ہمیں کچھ چمکتی ہوئی آنکھیں دکھائی دی، وہاں پر کوئی موجود تھا۔ ہم لوگ بہت ڈر گئے، ہم لوگ باہر بھاگے۔ ہم لوگوں کو نہیں پتا وہاں پر کیا تھا کیا نہیں، لیکن بیسمنٹ سے آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ ابو کو بھی اس بات کا پتہ چل گیا، ابو بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ بیسمنٹ والی طرف سے بہت گندی اسمیل آتی تھی، جیسے کوئی مردار جانور کی اسمیل ہوتی ہے، ایسی بدبو وہاں سے آتی تھی، اور رات بھر وہاں سے بولنے کی اور ہنسنے کی آوازیں بھی سنائی دیتی تھی۔ ہم لوگوں کا نیا گھر تھا، بہت شوق سے وہ بیسمنٹ بنوایا تھا ہم نے۔ ابو ایک صاحب علم کو لے کر آئے، وہ صاحب علم جب وہاں پر آئے
تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ گندی بدبو نشانی ہے شیاطین جنات کی، اس جگہ پر ان کا بسیرا ہے، اس پورے گھر میں ان کا بسیرا ہے، لیکن ان کا جو مین مسکن ہے وہ یہ بیسمنٹ ہے، ایسی جگہ جہاں پر روشنی نہیں ہوتی، ایسی جگہ جہاں پر زیادہ انسان کا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوتا، اور ایسی جگہ جو بالکل یا تو گہرائی میں ہوتی ہے یا بہت زیادہ اونچائی میں ہوتی ہے، وہاں پر جنات اپنا بسیرا کر لیتے ہیں۔ یہ جگہ پچھلے 2 سال سے خالی تھی، پہلے بھی اس پلاٹ میں جنات کا گزر بسر تھا، لیکن جب یہ بیسمنٹ بنا تو یہاں پر باقاعدہ وہ جنات اپنا بسیرا کر چکے ہیں، وہ شیاطین جنات ہیں، وہ آپ لوگوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آپ لوگ کوشش کریں اس بیسمنٹ میں آپ لوگ مت سوئیں، نہ ہی یہاں پر آئیں، گھر کے باقی حصوں میں رہیں۔ انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ میں تم لوگوں کو یہاں پر لگانے کے لیے کچھ بھی نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ بہت زیادہ سخت مخلوق ہے، یہ آپ لوگوں کو نقصان بھی دے سکتی ہے۔ ہم لوگ اگر کبھی غلطی سے بھی بیسمنٹ میں جاتے تھے تو ہمیں باقاعدہ محسوس ہوتا تھا کہ ہم لوگوں کے درمیان کوئی موجود ہے، کسی کے ہاتھ کے ساتھ کسی کا ہاتھ ٹکرا جانا، یا کبھی ایسا لگنا کہ ہمارے پاؤں کے اوپر کسی نے کوئی چیز جیسے کوئی مارتا ہے یا گزرتا ہے تو کوئی چیز ٹکراتی ہے۔ ہم لوگ بہت خوفزدہ رہنے لگے، بیسمنٹ ہم نے بند کر دیا، اس بند بیسمنٹ میں سے بھی ہمیں آوازیں سنائی دیتی تھی، ایسا لگتا تھا کہ سیڑھیوں کے اوپر بھاگ کر کوئی آتا ہے اور پھر کوئی نیچے چلا جاتا ہے۔ 3-4 سال ہم لوگ اس مکان میں رہے، لیکن ہم لوگوں کو بہت زیادہ اس مکان میں پرابلمس فیل کرنا پڑی، وہاں پر ہم لوگ بہت زیادہ بیمار رہتے تھے، ابو کے بزنس میں بھی بہت لاس ہونے لگ گئے۔ ہم لوگوں نے واپس شہر کی طرف گھر لے لیا، اور وہ گھر تقریباً 10 سال کے بعد وہ گھر بک گیا، وہاں پر بہت زیادہ آبادی بھی ہونے لگ گئی، اور بھی لوگوں نے گھر بنا لیے۔ وہیں پر ہم لوگوں کے ساتھ والے پلاٹ میں جنہوں نے گھر بنایا تھا انہوں نے وہ گھر خرید لیا، اور اس طرح سے ہم لوگوں کی اس خوفناک گھر سے جان چھوٹ گئی۔ یہ ہم لوگوں کی زندگی کی کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ زینب آپ کا۔ جس سے یہ تھی آج کی ایک ہارر سٹوری۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی ہارر سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nosheen57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔